الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم۔ ایک بار درود پاک کا نذرانہ، وہ بھی آپ کی اپنی ادا کے مطابق میں آپ سے عرض کر دوں کہ جس طرح آپ درود پڑھتے ہو دنیا میں کہیں نہیں پڑھا جاتا، تو ایک بار آپ اپنے طریقے سے درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين باقر علم الأولين والآخرين صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا الى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا الى طريق اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين۔ میں آپ کی محبت کا اسیر، میں آپ کے پیار اور پریم کا قیدی، میں بنگال کو اپنے بزرگوں کی آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا۔ بنگال سے میرا ویکتیگت پریچے بعد میں ہوا، لیکن بنگال کو سب سے پہلے میں نے جس کی آنکھ سے دیکھا، جس کی تحریر سے دیکھا، جس کی لکھاوٹ سے دیکھا، وہ مخدوم جہاں ہے شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری، جنہوں نے تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 سال کا عرصہ بنگال میں گزارا تھا، اور تب بنگال صرف بنگلہ دیش کا نام نہیں تھا، بنگال بہار کو شامل کر کے بنگال تھا۔ ذرا اندازہ لگائیے، مان چتر پر جب بنگال بہار کو شامل کر کے بنگال رہا ہوگا تو کتنا بڑا ملک رہا ہوگا، ہے نا؟ اس میں پشچمی بنگال بھی تھا اور بہار بھی تھا۔ اور آپ کو اگر نہیں معلوم تو معلوم ہونے کے بعد بڑا آشچرج ہوگا کہ اس بنگال جو بہار تک تھا اس کی راجدھانی کہاں تھی؟ بہار میں نہیں تھی، انڈیا والے بنگال میں بھی نہیں تھی۔ اس کی راجدھانی، اس کا کیپٹل کہاں تھا؟ سونار گاؤں میں تھا، سونار گاؤں، ہے نا؟
اس کا نام بتا رہا ہے کہ وہ راجدھانی کسی بادشاہ کی لالچ کی بنیاد پر نہیں بنی تھی، اس گاؤں کی کوالٹی اس کو راجدھانی بنا رہی تھی۔ وہ سونار گاؤں تھا، تو سونار گاؤں ہی تو راجدھانی بننے کے لائق ہے نا۔ آج راجدھانی میں پولوشن بڑھ جاتا ہے، پردوشن بڑھ جاتا ہے، واتاورن خراب ہو جاتا ہے، اور کل کی راجدھانی وہ تھی کہ جو اس راجدھانی میں آئے وہ کہے کہ سونار گاؤں ہے۔ اسی سونار گاؤں کے صدقے میں سونار بانگلہ ہے، اور اس سونار گاؤں میں پڑھانے والا کون تھا؟ بنگال کی زمین میں عجیب گروتو آکرشن ہے، آکرشن ہے، کشش ہے، کھچاؤ ہے۔ بخارا کا استاد، سبحان اللہ، استاد بخارا کا، شاگرد عرب کا ہے نا۔ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری منیر میں پیدا ضرور ہوئے تھے، لیکن انڈین اوریجن کے نہیں تھے، بھارتیہ مول کے نہیں تھے۔ ان کا خاندان تو قدس خلیل سے آیا تھا، عرب سے آیا تھا، ان کے ابا کی پیدائش عرب میں تھی۔ عربی اوریجن کا آدمی، عربی نسل کا آدمی، پڑھنے والا عرب کا، پڑھانے والا بخارا کا، زمین بنگال کی۔ اللہ اکبر۔ مجھے کہنے دیجئے، میں بڑے محتاط اور بہت معیار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گویا بخارا منتقل ہو کے بنگال آ گیا۔ بخارا کیسا مقام تھا؟ بخارا کس جگہ کو کہتے تھے؟ بخارا اس جگہ کو کہتے تھے جو ایک زمانے میں علم کا، گیان کا، نالج کا مکہ اور مدینہ ہو گیا تھا۔ بخارا، وہی کہ امام بخاری، ساری اسلامی دنیا آج امام بخاری کو جھک جھک سلام کرنے کو مجبور ہے نا۔ اور وہ بخارا اجڑ گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور نیا بخارا کہاں جنم لیا؟ بنگال میں۔ استاد بخارا کے آ گئے، پڑھنے والا عرب سے آ گیا۔ اب کیا بچا کہ بنگال کو بخارا نہ کہا جائے، ہے نا۔ اور سونار گاؤں میں حضرت نے پڑھا، ہے نا۔ ابھی حضرت کا ایک ملفوظ چھپا نہیں ہے، پرکاشت نہیں ہوا، ابھی اس کے پرکاشن میں سمے ہے، کام چل رہا ہے۔ ایک ملفوظ مخدوم جہاں کا ہے، اس کا نام ہے گنج لا یفنا۔ گنج لا یفنا، ایسا خزانہ جس کو فنا نہیں۔ اس میں حضرت نے بنگال کے واقعات سنائے ہیں، اپنی طالب علمی کے دور کے، ایک سے ایک واقعہ، ایک سے ایک مسئلہ۔ ایک ملفوظ حضرت کا ہے، اس میں حضرت نے خانے پر نعمت اس کا نام ہے۔ دیکھیے بنگال، بخارا جو ہو گیا علماء کا مجمع ہے، میں علماء کو مخاطب کر رہا ہوں۔ بخارا صرف آدمی کے آنے اور جانے سے نہیں بنتا۔ بخارا بننے کے مطلب یہ ہے کہ بخارا میں جس انداز کا علم اپنی بلندی تک پہنچا ہوا تھا، پڑھانے والے اور پڑھنے والے بخارا میں جس انداز کے پائے جاتے تھے، ویسے ہی بنگال میں بھی پائے جاتے تھے۔ اب ایک علمی بحث آپ کو سنائیں۔ خانے پر نعمت میں مخدوم جہاں نے یہ بحث سنائی ہے کہ بنگال کے طلباء میں، طلباء جو عالم بن رہے ہیں، ایک سال میں عالم بن جائیں گے، فاضل بن جائیں گے، دستار باندھی جائے گی اور کہا جائے گا یہ علم دین جانتے ہیں، ان کے درمیان ایک بحث، ایک ویواد چھڑ گیا۔ کیا بحث چھڑا؟ کیا بحث چھڑ گئی کہ ایک چونا جس کو آپ کھاتے ہو پان میں،
چونا کھاتے ہو نا، تو چونے کا پتھر ہوتا ہے، اسے پانی ڈال کے اس کو پکاتے تو چونا تیار ہو جاتا. اور اس زمانے میں بنگال میں ایک چونا اور بنتا تھا جو سیپ سے بنتا تھا. سیپ جو سمندر میں نکلتی ہے، سیپ، گھوگا سیپ، اس سیپ سے بھی چونا بنایا جاتا تھا. پتہ نہیں آج تک بنگال میں بنتا ہے کہ نہیں بنتا، میں نہیں جانتا. بنتا ہے؟ اچھا. تو بحث یہ اٹھی کہ بنگال کے طالب علموں میں یہ بحث اٹھی کہ سیپ سے بنایا گیا چونا جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے. دیکھیں بنگال کے علماء کی علمی وسعت بتا رہا ہوں میں، اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ان کا تقوی کیسا تھا. کھائے جاؤ پیے جاؤ نہیں. بنگال میں اسلام اس گہرائی کے ساتھ دلوں میں اپنی جگہ بنا چکا تھا کہ بنگالیوں کو یہ فکر تھی کہ کون چیز کھانا اسلام کے مطابق ہے اور کون چیز کھانا اسلام کے مطابق نہیں ہے. یہ فیصلہ دنیا اسلام میں کہاں ہو رہا تھا؟ بنگال میں ہو رہا تھا. علمی تفوق، علمی بلندی، علمی اونچائی، علمی ہائٹ کا پتہ چل رہا ہے. اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ کیوں یہ بحث چھڑی تھی. اس لیے کہ بعض بننے والے عالم یہ بحث کر رہے تھے کہ یہ تو اس جانور کے بدن کا حصہ ہے جو جانور کھانا جائز نہیں ہے. یا تو مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے. زیادہ تر مکروہ تحریمی کی طرف ہے. کیڑا مکوڑا کھانا مکروہ تحریمی ہے. اب وہ کیڑا مکوڑا ہے، سیپ کے اندر کیڑا رہتا، وہ مر جاتا ہے تو اس کا سیپ باہر پھینکا ہوا سمندر کے کنارے آپ کو مل جاتا ہے کاکس بازار میں، ہے نا، یا پھر آپ کے چٹاگانگ کے کنارے بھی مل جائے گا سیپ. اب اس میں بحث کا انجام نہیں سناؤں گا، صرف آپ کو قصہ سنا، اس لیے کہ میرا یہ موضوع نہیں ہے. اب اس پر بنگال کے علماء نے یہ بحث چھیڑی، طلباء کو سمجھایا کہ مسئلہ صرف حلال حرام بتانے کا نہیں ہے. اب توجہ چاہتا ہوں، سنو. عالم کا کام صرف یہ نہیں کہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے. عالم اس کو نہیں کہتے ہیں. عالم اس کو کہتے ہیں جو اس بات پر بھی توجہ رکھے کہ کسی چیز کو جب ہم حرام قرار دے رہے ہیں، قرآن و سنت میں اس کا نام نہیں آیا، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں حرام کہنا ہے، تو ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ کہیں اس کے حرام کرنے سے عام لوگوں کی زندگی پر برا اثر نہ پڑے. عام لوگوں کی زندگی پر برا اثر نہ پڑے، ہے نا. جب سارے لوگ سیپ کا چونا استعمال کر رہے ہیں تو ایک بیک اس کو حرام کر دینے سے ایک بڑا ویکوم، ایک بڑا مسئلہ، ایک بڑا پرابلم پیدا ہو جائے گا. اور اسلام پرابلم پیدا کرنے نہیں آیا ہے، اسلام پرابلم کے حل کا نام ہے، مسئلے کے حل کا نام ہے. مسئلہ حل کرنا اسلام کا کام ہے. اسلام کا کام مسئلہ پیدا کرنا نہیں ہے. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ ہے بنگال کا آج سے 700 سال پہلے کا پریچے. میں بنگال کا پریچے دے رہا ہوں اور میں نے بنگال کو کیسے پہچانا وہ بتا رہا ہوں. آپ کو کیا پریچے دوں گا؟ آپ تو یہی کی مٹی کا حصہ ہے، آپ کی تو دھرتی ہے یہ، آپ بنگال کے ہیں، بنگال آپ کا ہے. لیکن ہم دور سے جو بنگال کو دیکھتے ہیں تو بنگال کے لیے کیا سمان، عزت، ریگارڈ میرے دل و دماغ میں پیدا ہوتا رہا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہے نا. اور سنیے گا بنگال کا قصہ. ایک طالب علم ایسا تھا مخدوم صاحب کے زمانے میں کہ استاد جو بخارا سے آئے تھے وہ جب پڑھاتے تھے
تو پڑھاتے پڑھاتے بحث کرتے کرتے گتھیاں کھولتے کھولتے مسائل سلجھاتے سلجھاتے کبھی کبھی ان کو قرآن کی کوئی آیت زبان پر آتی تو ان کا دل چاہتا کہ اس کا حوالہ جانے قرآن میں کہاں پر ہے. تو استاد نظر ڈالتے چاروں طرف کون حافظ ہے کون حافظ ہے. اس میں سے ایک شاگرد حافظ تھا, وہ حضرت کا رشتہ دار اور بھائی بھی ہوتا تھا استاد کا. اس سے حضرت کہتے کہ تم بتاؤ یہ آیت قرآن کی کہاں پر ہے. اب وہ کیا کرتے, وہ اور ساتھیوں کی طرف نظر ڈالتے اور کہتے کہ پہلے تم بتاؤ پہلے تم بتاؤ پہلے تم بتاؤ. ساتھی میں سے ایک دوسرے پر انگلی اٹھتی, تم بتاؤ تم بتاؤ تم بتاؤ. جب کوئی نہیں بتاتا تو استاد کہتے اب بدماشی مت کرو, بولو کہاں پر ہے. ہم تم سے پوچھ رہے تم دوسرے سے پوچھ رہے ہو. یہ ماحول تھا اس بخارا کا جو بنگال میں جنم لے چکا تھا, ہے نا. اور پھر وہ سناتے کہ سرکار حضور استادی مرشدی یہ آیت قرآن کی فلاں جگہ پر ہے, وہ پڑھ کے سناتے. اور اس سنار گاؤں میں جس مدرسے میں مخدوم جہاں پڑھتے تھے وہاں کا ایک طالب علم اتنا اچھا قرآن پڑھتا تھا کہ اس وقت کے بنگال کا بادشاہ اس کو اپنا امام بناتا تھا, امام بناتا تھا, ہے نا. بزرگوں دوستوں اور عزیزوں, وہ مخدوم جہاں یہاں سے پڑھ کے گئے. تو یہ جو بنگال کی دھرتی ہے یہ پریم کی دھرتی ہے, یہ پیار کی دھرتی ہے, یہ اہنسا کی دھرتی ہے, یہ محبت کی دھرتی ہے, عشق کی دھرتی ہے. یہاں کے کن کن میں محبت ہے نا, یہاں کے کن کن میں ادب ہے. ایسا نہ ہوتا تو مولانا ادریس روتے کیوں, ہے نا. کوئی کس کے لیے روتا ہے, اولاد کے لیے روتا ہے, بالکل اپنے کے لیے روتا ہے. یہ ان کا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ بنگال کی مٹی میں محبت پائی جاتی ہے. کوئی ہے جو اس محبت پر نفرت کا لیپ چڑھانا چاہتا ہے. یہ تو صوفی ہے جو محبت کو آ کے کریب دیتے ہیں اور محبت کی اندر سے خوشبو باہر آنے لگتی ہے نا. کیسا پڑھا تھا اس نے, دیکھو جہاں پڑھتا ہے آدمی اس کی چھاپ لے کے اٹھتا ہے نا. یہ جو نام دیکھتے ہو گے آپ پڑھنے والوں کا, کوئی مصباحی ہے, کوئی احمدی ہے, کوئی قاسمی ہے, تو کوئی نوازی ہے نا. یہ کیا چیز ہے, یہ جہاں سے اس نے پڑھا ہے اس جگہ کی پہچان ہے. لیکن میں آپ کو ایک پہچان سناتا ہوں, سنو کہ بنگال میں کیسی پڑھائی ہوئی تھی, ہے نا. مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری جب پڑھ کے کامل ہوئے, دستار بندی ہوئی, تو استاد نے ایک عجیب بات کی, استاد نے ایک عجیب کام کیا جو کبھی نہیں ہوا تھا. کہ استاد کی پگڑی بندھ گئی, استاد نے شاگرد کو پگڑی باندھ دی, سند دے دی کہ تم عالم ہو گئے. اس کے بعد استاد نے اپنے شاگرد کا چکر لگایا, بیچ میں شاگرد تھا اور استاد اس پر فدا ہو رہا تھا, ہے نا, چکر لگا رہا. شریعت کی اصطلاح ہے طواف, اس لیے اس اصطلاح کو استعمال کرنے میں ذرا ٹھہر کے استعمال کیا جاتا ہے. طواف صرف کعبے کا نہیں ہوتا, قرآن نے صفا و مروہ کے لیے بھی طواف کا لفظ استعمال کیا ہے نا. اور کعبے کا طواف بھی محبت سے ہوتا ہے. جو محبت طواف میں شامل نہ کر سکے وہ تو کولو کے بیل کی طرح ہے کہ جس بیل کو باندھ دیا جاتا ہے اور اس سے تیل پیڑا جاتا ہے. بیچارہ بیل جائے تو کہاں جائے, بیل میں بے چینی ہے, اس بے چینی کا فائدہ اٹھا کے اس کو نچایا جا رہا ہے, نتیجے میں تیل نکالا جا رہا ہے. اور اگر محبت شامل ہو گئی,
پھر تو وہ عبادت بن گئی ہے نا. کعبے کا طواف کرنے میں محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے. وہ محبت کعبے کا طواف کرنے میں طواف کرنے والے کو بے چین کرتی ہے کہ ہم گھر دیکھنے نہیں آئے ہیں، گھر والے کو دیکھنے آئے ہیں. اور گھوم اس لیے رہے ہیں کہ شاید اس کونے سے نہیں تو اس کونے سے، نہیں تو اس کونے سے، نہیں تو اس کونے سے گھر والے کی ایک جھلک دکھائی دے گا، ہے نا. مکان دیکھ رہے ہیں، مکین کو کھوج رہے ہیں، ہے نا. یہ ہے طواف. تو جب محبت پیدا ہو جائے گی تو طواف بھی پیدا ہو جائے گا، ہے نا. امام بخاری روایت لاتے ہیں کہ سرکار دو عالم حجۃ الوداع میں حج کے ارکان مکمل کرتے ہوئے قربانی کے بعد حلق کرانے بیٹھے، سر کا بال اتروانے. حج میں جب جاتا آدمی تو ایک ضروری رکن میں سے حلق کرانا بھی ہے، بال اتروانا. اور سرکار دو عالم نے فرمایا بھی تھا کہ مجھ کو دیکھو اور حج سیکھو، دیکھتے جاؤ اور حج سیکھتے جاؤ، ہے نا. بالکل اسی طرح کہ سلو کما رأیتمونی، نماز جو پڑھو تو کیسے پڑھو، مجھ کو دیکھو. کتاب میں نہیں ملے گی نماز، ارے قرآن میں بھی نہیں ملے گی کہ رکوع کس کو کہتے ہیں، سجدہ کس کو کہتے ہیں، رکوع میں کتنا جھکا جائے گا اور سجدہ کتنی بار کیسے کیا جائے گا. یہ تو ہم کو دیکھی کہ تم سیکھ سکتے ہو. اسی طرح فرمایا حج بھی مجھ سے سیکھو. تو جب سرکار دو عالم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب نے اٹھائے. جب سرکار نے عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلنے کا ارادہ فرمایا تو سب چل پڑے. جب سرکار نے قربانی کیا تو سب نے قربانی کیا. لیکن جب سرکار حلق کرانے بیٹھے تو کوئی حلق کرانے نہیں گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ادھر سرکار بال اتروا رہے، ادھر صحابہ بال اتروا رہے، لیکن نہیں، سب رک گئے. امام بخاری اپنی صحیح میں روایت لا رہے ہیں اور حضرت انس ابن مالک چشم دید، آنکھوں دیکھا، آئی وٹنس، اپنے ایویڈنس کو ریکارڈ کرا رہے ہیں. کہتے ہیں سارے صحابہ حضور کے چاروں طرف گول بنا کے کھڑے ہو گئے. بیچ میں سرکار دو عالم جلوہ فرما ہے. حلاق حجام کو بلوایا گیا ہے اور سرکار فرما رہے ہیں داہنی جانب سے شروع کرو، ہے نا. سرکار نے کہا داہنی جانب سے استورا لگاؤ، بال اتارو. اس نے ابھی استورا لگانا ہی شروع کیا ہے کہ صحابہ مثل طواف گھومنے لگے، ہے نا. صحابہ چکر لگا رہے ہیں، ایک دم ایکٹیو ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل. یہ مثال ایسی نہیں ہے جو یہاں پر دی جائے، یہ بڑی بلند جگہ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے آج کل دور ہے، کھیل کود بھی بہت ہوتا ہے. کرکٹ کھیلنے والا جب فیلڈنگ کرتا ہے تو ایک جگہ کھڑے ہو کے بال کا انتظار نہیں کرتا، وہ حرکت میں رہتا ہے. اور حرکت میں نہیں رہے گا تو بال کو پکڑ نہیں سکے گا. اسے اپنے آپ کو موومنٹ میں رکھنا پڑتا ہے تاکہ گیند جس طرف سے بھی آئے موومنٹ کی وجہ سے وہ ادھر تیزی سے بڑھ سکے. اگر ایک جگہ کھڑا رہے گا تو گیند سے ملاقات نہیں ہوگی. بلا تشبیہ و تمثیل، کوئی تشبیہ تمثیل کی ضرورت نہیں. صحابہ ایکشن میں ہیں، حرکت میں ہیں. کاہے کو حرکت میں ہے؟ کیا وجہ ہے، کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ صحابہ ایک جگہ کھڑے ہیں اور گھوم بھی رہے ہیں، گھومتے جا رہے ہیں، جاتے جا کے حلق کراتے. اور سرکار دو عالم نے جب داہنی جانب سے ایک گچھا بال اتر گیا تو سرکار نے اسے اپنے ہاتھ پر لیا، زمین پر نہیں گرا، اپنے ہاتھ پر لیا اور نام پکارا، ایک صحابی کا نام پکارا. اور سرکار کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا آیا،
سرکار نے وہ گچھا اس کے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا اقسمہ بین الناس، اسے تڑپنے والوں میں بانٹ دو، اسے تڑپنے والوں میں تقسیم کر دو۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اس طواف کرنے والوں کو طواف کا ثواب دے دو۔ یہ وہ طواف ہے جس کا ثواب معلق نہیں ہے، ابھی طواف ہوا، ابھی ثواب ہے نا؟ ابھی طواف ہوا، ابھی ثواب ہے، لو ثواب، لو ثواب۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ جس نے سکھایا اور جس نے یہ بتایا، اس تعلیم اور اس تربیت کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسا دین ہے اور کیسی محبت سکھاتا ہے، یہ محبت ہی کا تو نتیجہ تھا کہ طواف کر رہے تھے صحابہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ امام اہل سنت مرشد الحق حضور قبلہ، اعلیٰ حضرت حضور قبلہ، مہمان معظم، مہمان اعلیٰ، علماء اہل سنت، دربار ہاشمی عالیہ شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت حضور قبلہ، مرشد الحق حضور قبلہ، مہمان اعلیٰ، علماء اہل سنت، دربار ہاشمی عالیہ شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت حضور قبلہ، مہمان معظم، مہمان اعلیٰ، دربار ہاشمی عالیہ شریف۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ طواف اگر بغیر محبت کے ہو تو بجائے موضوع ہونے کے محمل ہے نا؟ اور طواف میں اگر محبت ہو تو پھر اس طواف کے کیا پوچھنے، ہے نا؟ ارے کبھی کبھی تو طواف میں ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کا طواف کرنا ہے وہ محبت کرنے والے کو کھوج کے پہنچ جاتا ہے نا؟ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت حسن بصری کعبۃ اللہ پہنچے عمرہ یا حج کرنے، تو نگاہ باطن جب ڈالی کعبے پر تو دیکھا کہ کعبہ ہے ہی نہیں، قلب کی طرف متوجہ ہوئے، کعبہ کہاں گیا؟ معلوم ہوا کہ کعبہ تو رابعہ بصریہ کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ جب مکین سے رشتہ پکا ہو جاتا ہے تو مکان بھی مکین کے محبوب پر عاشق ہو جاتا ہے۔
اسی لیے تو کہا گیا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھتے رہتے ہو، کعبہ 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 کعبہ، الہ جہت الکعبہ، توجہ تو الہ الکعبہ۔ ارے کعبہ کو سمجھو گے بھی، آؤ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، ہے نا؟ استاد نے شاگرد کا طواف کیا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ دنیا تیری وجہ سے مجھ کو جانے گی، تیری وجہ سے مجھ کو جانے گی، ہے نا؟ اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنگال میں جو بخارا سجا، اس کی تعلیم کا منہج، تعلیم کا کیریکولم، پاٹھیہ کرم کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ جیسا پاٹھیہ کرم ہوگا ویسا ہی اس کا نتیجہ، انجام، سارانش نکل کے آئے گا۔ مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی ثابت ہوئے، ان سے زیادہ، ان سے پہلے کسی نے نہیں لکھا تھا۔ بولنا بہت آسان ہے، 1 سے 1.5 گھنٹہ میں آپ کے سامنے تقریر کر لوں گا، لیکن مجھ سے کہے کوئی کہ 5 صفحہ لکھ دیجئے تو ہم بغلیں جھانکنے لگیں گے۔ لکھنے میں بولنے والے کا پسینہ نکل جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو تو بولنے ہی میں نکل جاتا ہے، لکھنا تو دور رہا ہے نا؟ لکھنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ حضرت مخدوم جہاں نے اللہ والوں کی باتوں کو لکھنا شروع کیا۔ 1700 تو حضرت نے خط لکھے، چٹھی، لوگوں کو تعلیم کے لیے چٹھی لکھی، کتابیں لکھی، شرح لکھی، بیان کیا۔ اللہ، ان کی خانقاہ میں ایک روز ایک واقعہ ہوا، میں وہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ خانقاہوں میں ایک اصول یہ ہے کہ اکثر روزہ رکھوایا جاتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی مرید سے کہا جاتا ہے روزہ رکھو۔ شیخ بھی روزہ رکھتا ہے، مرید بھی روزہ رکھتا ہے، کبھی شیخ چھوڑ دیتا ہے، کبھی مرید سے کہتا ہے تم چھوڑ دو، کبھی دونوں رکھتے ہیں، کبھی ایک رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم کہ نہیں معلوم، میں نے یہاں اس دربار میں ایسے 2 لوگوں کو دیکھا جو 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک روزہ رکھتے ہیں، ہے نا؟ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک دربار ہاشمیہ میں چند دن کے قیام میں 2 لوگوں کو دیکھ چکا۔ اب پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے، ہے نا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، شیخ جانے کہ شیخ مریدوں سے کیا کام کراتا ہے، یہ تو شیخ جانتا ہے۔ شیخ مریدوں کی بساط جانتا ہے، شیخ مریدوں کا آدھار جانتا ہے، میرا آدھار کو آدھار دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہاسپٹل میں بھرتی مریضوں کو ڈاکٹر الگ الگ دوا لکھتا ہے، ویسے ہی مرید کو شیخ ایک طبیب کی حیثیت سے الگ الگ دوا پرسکرائب کرتا ہے، ایڈوائز کرتا ہے نا؟ خانقاہوں میں روزہ رکھوایا کیوں جاتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال حل ہو جائے، ہے نا؟ ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی کہے کہ روحانی ترقی کے لیے رکھوایا جاتا ہے، آدھیاتمک لابھ کے لیے رکھوایا جاتا ہے۔ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن وہ ایک بات بھول گیا، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ وہ کیا کہ خانقاہوں میں روزہ اس لیے رکھوایا جاتا ہے کہ بھوک اور پیاس سے اس کی پہچان پکی ہو جائے، تاکہ کبھی بھوکا اور پیاسا مل جائے، خانقاہ میں آ جائے، راستے میں مل جائے تو وہ اجنبی نہ لگے، اس لیے کہ اس کو بھی بھوک لگی ہوگی، تم کو بھی بھوک لگی ہوگی، اس کو بھی پیاس
پیاس لگی ہوگی، تم کو بھی پیاس لگی ہوگی، ہے نا؟ اسی لیے خانقاہوں میں روزہ رکھوایا جاتا ہے تاکہ بھوکوں اور پیاسوں کا درد، تکلیف، چھٹپٹاہٹ، ان کی پریشانی تم کو روز معلوم ہوتی رہے، تاکہ تم امیروں سے کم جڑو، غریبوں سے زیادہ جڑو۔ تو خانقاہ میں روزے کا دن تھا، سب لوگ روزے سے تھے، دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز ختم ہوئی ہوگی کہ ایک بڑھیا آ گئی، کھٹ کھٹ ڈنٹا ٹیکتی ہوئی ایک بڑھیا آئی۔ لباس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ ڈنٹا ٹیکتی ہوئی ایک پوٹلی لے کے حضرت کے پاس آئی، آ کے اس نے کہا بابا دھن ہو، میں نے ایک مراد مانگی تھی، میری مراد پوری ہو گئی ہے، میری مراد پوری ہو گئی ہے۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ میں نے مراد جو مانگا تھا تو کہا تھا کہ میری مراد پوری ہو جائے گی تو اپنے ہاتھ سے کچھ پکائیں گے اور اس کو اپنے ہاتھ سے آپ کو کھلائیں گے۔ میری مراد پوری ہو گئی ہے، منہ کھولیے، آپ کو ایک کور، ایک لقمہ کھلا دیں۔ اب تو سارے مرید کیا کرتے ہیں؟ کہ کوئی باہر سے اجنبی آئے، کوئی نیا آدمی آئے، کوئی آدمی آئے تو مریدوں کو بڑا دھیان ہوتا ہے کہ وہ خانقاہ کے رواج اور ادب کے مطابق کام کرے، گڑبڑ سڑبڑ کام نہ کر بیٹھے، کہیں حضرت کے پاس ڈائریکٹ نہ چلا جائے، کہیں یہاں نہ بیٹھ جائے، کہیں وہاں نہ بیٹھ جائے۔ مریدوں کو بڑا خیال ہوتا ہے، خادموں کو بڑا خیال ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ منہ کھولیے کھلا دیں، خادموں کا چہرہ تن گیا۔ دیکھیے تو بڑھیا کو، اس کی مجال دیکھیے، اس کی ہمت دیکھیے، سارے لوگ روزے سے ہیں اور حضرت بھی روزے سے ہیں، اور یہ کہتی کہ منہ کھولیے کھلا دیں۔ ایسی ہمت بڑی گستاخ ہے، بے ادب ہے، صوفیوں کا مزاج نہیں جانتی ہے، صوفیوں کے مرتبے سے واقف نہیں ہے، بازاری ہے، کہیں سے آ گئی ہے۔ حضرت نے سنا اور حضرت نے منہ کھول دیا، کہا لا مائی کھلا دے۔ اب تو خادم مرید سب دم کہ یہ کیا ہوا، حضرت روزے سے ہیں اور اس بڑھیا کے لیے روزہ توڑ رہے ہیں۔ بڑھیا نے پوٹلی کھولی، پتہ نہیں کھیر پکا کے لائی تھی، کیا لائی تھی، ایک بھر کے کور بنایا اور حضرت کے منہ میں ڈال دیا۔ حضرت نے منہ چلایا تو وہ غور سے نہارتی رہی، دیکھتی رہی اور دھن دھن کہتی ہوئی چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو مریدوں میں کوہرام تھا۔ مریدوں نے پوچھا حضور آپ نے روزہ توڑ دیا، آپ نے روزہ توڑ دیا، غضب خدا کا، آپ نے روزہ توڑ دیا۔ حضور آپ تو سکھاتے روزے کی اہمیت، روزے کا وقار، روزے کا مسئلہ، روزے کی سنجیدگی، کیا آپ نے کیا، روزہ توڑ دیا حضور؟ اور حضرت نے جو فرمایا وہ بنگال کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اس لیے سنا رہا ہوں کہ بنگال کہیں وہی بات تو نہیں بھول گیا جو یہاں سے سیکھ کے دوسرا گیا، ہے نا؟ کیا کہا حضرت نے؟ سنو، روزہ اگر ٹوٹ جائے، کسی وجہ سے ٹوٹ جائے، روزے دار روزہ رکھے ہوئے ہے، صائم ہے، روزہ ٹوٹ گیا، توڑ ڈالا، تو اس کا کفارہ شریعت میں بتا دیا گیا ہے کہ روزہ ٹوٹے گا تو اس کی مرمت، اس کے پاداش اور اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوگا اور اس نقصان کی بھرپائی کیسے ہوگی۔ 60 روزہ مسلسل رکھنا ہوگا، جان بوجھ کے اگر توڑا ہے تو نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھلانا ہوگا۔ سب تو جانتے ہو، مشکل ہو یا آسان ہو، طریقہ ہے کہ اگر روزہ ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا روزہ توڑنے کی قضا ہے،
لیکن کسی کا دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ روزہ توڑنے کی مصیبت جھیل لیں گے، لیکن اگر دل توڑ دیں گے تو اس کی قضا کہاں لکھی ہے؟ یہ بنگالہ ہے، بنگالہ کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ بنگال میں بنا ہوا عالم ایسا ہوتا ہے، بنگال کبھی دل نہیں توڑ سکتا، بنگال دل جوڑنے والی زمین ہے۔ بنگال کا کام ہی ہے کہ دل جوڑ دے، ہے نا؟ نہ دل جوڑتا تو بستان سے بایزید یہاں آتے، نیشاپور سے عطار یہاں آتے، بہار سے شاہ امانت یہاں آتے، دنیا کے چپے چپے سے یہاں آئے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بغداد میں شہاب الدین سہروردی کے 70 خلیفہ چٹگاؤں آئے، ہے نا؟ کیوں آئے؟ ارے یہ دل جوڑنے کی زمین ہے، ساری دنیا دل توڑ دیتی ہے، بنگال دل کو جوڑ دیتا ہے نا؟ آج دنیا کو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے نہیں سنایا کہ آپ کو آپ کا اتہاس سنا دوں اور آپ اتہاس سن کر پھول جائیے، نہیں، میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ پوری دنیا آج دل توڑنے میں لگی ہوئی ہے، بانٹنے میں لگی ہوئی ہے، کاٹنے میں لگی ہوئی ہے، جھگڑا لڑائی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، ایک دوسرے پر اٹیک کرنا، یہ آج کل کا فیشن ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب سنی اور وہابی کا جھگڑا ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، خوش عقیدہ اور بد عقیدہ کا جھگڑا ہوتا تھا، میلاد پڑھنے والے اور میلاد کو ناجائز کہنے والوں میں جھگڑا ہو جاتا تھا، ہے نا؟ جبکہ ہم جھگڑا کرتے نہیں ہیں۔ میں آپ سے بتاؤں، میلاد پڑھنے والا میلاد نہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہتا، میلاد نہ پڑھنے والے پر فتویٰ بھی نہیں دیتا۔ ہم میلاد محبت کی وجہ سے پڑھتے ہیں، اگر کسی کو محبت نہیں ہے تو اس میں میلاد وہ پڑھے گا کیسے؟ پہلے تو اسے محبت کی دوا دینی ہوگی، اگر وہ پی لے گا اور دوا کام کر جائے گی تب نہ اس کو میلاد سمجھ میں آئے گا۔ تو میلاد نہ پڑھنے والے کو ہم مجبور، روگی، نادان، لا علم سمجھتے ہیں، دوزخی نہیں سمجھتے، گنہگار نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ میلاد پڑھنے والے کو آپ کیا سمجھتے ہیں تو آپ کو جواب آئے گا بدعتی، حرام کام کرنے والا، دوزخی، گنہگار، خاطی، جہنمی، اللہ کی پناہ۔ اتنی گالی سہ کے بھی ہم گالی نہیں دیتے۔ ایک آدمی فاتحہ نہیں پڑھتا، مت پڑھو۔ ایک آدمی کہتا میں سلام نہیں پڑھتا، مت پڑھو۔ میں ہندوستان میں کتنی جگہ بلایا جاتا ہوں، کبھی کبھی کوئی کہتا حضرت آپ کی بات بہت اچھی لگتی ہے، میں اپنے گھر میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں، لیکن سلام نہ پڑھیے گا، سلام نہ پڑھیے گا۔ اس کے بعد وہ تھوڑا انتظار کرتا ہے کہ حضرت ریاکٹ کریں گے، تو ہم چپ رہتے ہیں۔ تو پوچھتا ہے کہ حضرت کوئی بات؟ ہم نے کہا دیکھو سلام تو ہم نعمت سمجھتے ہیں، اب ایک آدمی کہے ہم کو نعمت مت دیجیے گا، اس میں ہم کو کیا پریشانی ہے؟ مت لینا تم نعمت، ہے نا؟ ہم مٹھائی بانٹ رہے ہیں، ایک آدمی کہا کہ ہم کو مٹھائی مت دیجیے، مت لو بھائی، تم کو شوگر کی بیماری ہوگی، تم کو چینی کی بیماری ہو گئی ہوگی، تم مت لو مٹھائی، ہے نا؟ بات سمجھ میں آتی؟ سنی جھگڑا نہیں کرتا، سنی کبھی جھگڑالو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن نیا دن جو آیا اس میں بڑی گڑبڑی ہو گئی کہ سنی ہی میں جھگڑا ہو گیا۔ اللہ کی پناہ، یہ تو بڑی قیامت ہو گئی، سنی میں جھگڑا ہو گیا۔
اب روز سنی میلاد پڑھنے والے کو، فاتحہ پڑھنے والے کو، درود پڑھنے والے کو، اجمیر جانے والے کو، صوفی امانت کے حاضری دینے والے کو سنی سمجھنے سے انکار کر رہا ہے، یہ سنی نہیں ہے۔ ارے یہ تو میلاد پڑھ رہا تب بھی یہ سنی نہیں ہے، ارے یہ تو اجمیر جا رہا تب بھی یہ سنی نہیں۔ یہ جو نیا وبال پیدا ہوا، نیا ہنگامہ پیدا ہوا، یہ نیا فساد پیدا ہوا ہے نا، کھوج کھوج کے کیڑا نکالا جا رہا۔ یہ مسجد، اس میں تو جمعہ میں اذان مسجد کے اندر ہوتی ہے، یہ سنی نہیں ہے۔ ارے یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ صبح سے شام تک ہم سلام پڑھیں، جمعہ کی نماز کے بعد ہم سلام پڑھیں، ہم مرید، ہم سلسلے والے، ہم جھوم جھوم کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والے، ہم حاجی اور شہنشاہ کا روضہ پڑھ کر جھومنے اور رونے والے، ہم سنی نہیں ہیں۔ ایک زمانے میں ٹرانزسٹر سے پہلے ریڈیو ہوتا تھا، بوڑھے لوگ یہاں بیٹھے، اتنی آسانی نہیں تھی کہ ہر گھر میں موبائل ہو، ایک جیب میں ایک موبائل، دوسرے جیب میں دوسرا موبائل، یہ والے سے کال کرتے ہیں، اس سے واٹس اپ کرتے ہیں، ہے نا۔ یہ دور ابھی کا ہے۔ ایک دور وہ تھا جب 50-100 گھر میں ایک ریڈیو ہوتا تھا، تو ریڈیو کا لائسنس بھی ہوتا تھا۔ جن کی عمر 50 سال سے اوپر ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے، اس لیے کہ 50 سال پہلے ریڈیو کا لائسنس ہوتا تھا، ہر سال لائسنس کا رینیول کرانا پڑتا تھا، بڑی حفاظت سے وہ کاغذ رکھا جاتا تھا اور ہر سال جا کے رینیول ہوتا تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ ریڈیو کے بعد ٹرانزسٹر آ گیا، اب گلے گلے لپٹک گیا، لٹکا ہوا ہے ٹرانزسٹر، جہاں چاہا لگایا، موبائل کی طرح لوگ ٹرانزسٹر سنتے تھے۔ تو سرکار نے سوچا کہ ریڈیو کے بجائے تو اب ٹرانزسٹر آ گیا، اب اس کا لائسنس رکھ کے کیا ہوگا؟ تو لائسنس کو اٹھا لیا گیا، لائسنس بند ہو گیا، فری ہو گیا، جو چاہے ریڈیو رکھے، ٹرانزسٹر رکھے، لائسنس کا کوئی چکر نہیں، ہے نا۔ پتہ چلا کہ لائسنس تب ہوتا ہے جب سیمت سنکھیا میں کوئی چیز ہو، سیمت ہو، لمیٹڈ ہو، ہے نا۔ جہاں ان لمیٹڈ ہوئی لائسنس نہیں چلے گا، بے وقوفی کی بات ہے۔ ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں سنی دنیا میں 85% ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ لائسنس لینا ہوگا، سنی ہونے کا لائسنس لو، بنا لائسنس کے نہیں ہوگا۔ چلو لائن لگا کے مہر لگواؤ کہ تم سنی ہو، تب تم سنی ہوگے۔ یہ ہے وہ برا دن۔ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ بنگال کی زمین پر یہ بیماری نہیں پھیلنی چاہیے۔ ہاشمی دربار سے یہ ٹیکہ لگا کے جاؤ کہ ہم سنی اور سنی میں فرق نہیں کرتے، جو میلاد پڑھتا ہے، جو یا رسول اللہ کہتا ہے، جو یا حاجہ کہتا ہے، جو یا غوث کہتا ہے، وہ سب سنی ہے، وہ سب سنی ہے۔ سنی میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ سنیوں میں اختلاف پیدا کرنا بدعقیدوں کی سازش ہے، اور ہم اس سازش کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھو کہ سنی یقیناً کسی سلسلے کا ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سنی اور سلسلہ نہ ہو۔ سنی ہو تو قادری ہو گئے، سنی ہو تو چشتی ہو گئے، سنی ہو تو اشرفی ہو گئے، سنی ہو تو رضوی ہو گئے، سنی ہو تو ہاشمی ہو گئے، ہے نا۔ سنی ہونے کا مطلب کوئی سلسلہ ہوگا، یا تو خواجہ کی غلامی کا پٹا ہوگا یا غوث کی غلامی کا پٹا ہوگا، ہے نا۔ پٹا دیکھو سنی جانو، ہے نا۔ پٹا، یہ پٹا جو ہے وہ اپنے مالک کا پتہ دے دیتا ہے۔ پٹا کافی ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مالک کس کا ہے، کون ہے نا۔ ایک دلچسپ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں اسلامی علوم، اسلام کی ودیا
कितना बजा कितना। इस्लाम की विद्या बहुत सी है, अकायद, हदीस, फिक्र, है ना, सब तो आप जानते हैं। इन सब में इख्तलाफ है। मातुरीदिया, अशारिया, हदीस में इख्तलाफ। कुछ लोग मुअत्ता इमाम मालिक को असहुल किताब कहते हैं, कुछ लोग इमाम बुखारी की सही को असहुल किताब कहते हैं। अकायद में और हदीस में तो इख्तलाफ आपने देख लिया। फिक्र मसाइल में इख्तलाफ, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, ज़ाहिरी, बातनी, जाफरी भरे हुए, और इतना इख्तलाफ है कि हम सब एक दूसरे को सही मानते हुए भी एक हनफी शाफई के पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन एक कादरी चिश्ती के पीछे नमाज पढ़ने में कभी पीछे नहीं हटेगा। ये जो बुजुर्गों का सिलसिला है, सूफिया का सिलसिला है, कादरिया, चिश्तिया, फिरदौसिया, सोहरावर्दिया, नक्शबंदिया, शुत्तारिया, ओवैसिया, शाजलिया, बुस्तामिया, आतिशखारिया, इश्किया, ये सब सिलसिले हैं। मुजद्दिदिया, अबुलोलाइया, बाकविया, ये सारे सिलसिले, इन सिलसिलों में कभी झगड़ा नहीं होता। लाठी चल रही हो, मार पीट हो रही हो, कोई पूछे क्या हुआ, कादरी चिश्ती में झगड़ा हो गया, हो ही नहीं सकता। अगर हुआ होगा तो दोनों झूठा होगा, झगड़ा हो ही नहीं सकता। सूफियों के सिलसिले में झगड़ा नहीं होता, है ना, सूफियों के सिलसिले में झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता कि झगड़ा हो जाए। इसके ये मतलब नहीं कि इसमें इख्तलाफ नहीं होता, इख्तलाफ होता है लेकिन झगड़ा नहीं होता। अरे क्या दिलचस्प बात है कि विवाद होगा, झगड़ा नहीं होगा, है ना। कैसे नहीं होगा, मिसाल भी जानो। कादरी सिलसिले के लोग कव्वाली नहीं सुनते, कव्वाली नहीं सुनते, खास करके वो कव्वाली जिसमें ढोलक हो, दुफ हो, हारमोनियम हो, एक तारा हो, सितार हो, कादरी नहीं सुनते। चिश्ती सिलसिले के लोग, फिरदौसी सिलसिले के लोग, अबुल ओलाई सिलसिले के लोग इत्मीनान से समा सुनते हैं, कव्वाली सुनते हैं, है ना। एक दिन झगड़ा लड़ाने वाला, झगड़ा लगाने वाला, आग लगाने वाला उसका हाथ खुजलाने लगा, उसका दिल और दिमाग दोनों उसको काटने लगा कि ये कव्वाली सुनता, ये कव्वाली नहीं सुनता, तो लड़ता क्यों नहीं, इसको तो लड़ना चाहिए था, इससे पूछा जाए। तो चला गया उसके पास जो कव्वाली नहीं सुनता था, कादरी से उसने पूछा कि आप तो कादरी हैं? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी हैं। कहा आप समा नहीं सुनते? कहा नहीं, हम लोगों के यहां समा नहीं सुना जाता। कहा वो लोग समा सुनते हैं? तो कादरी ने कहा हाँ वो लोग सुनते हैं, चिश्ती है वो समा सुनते हैं। तो उसने कहा आपकी क्या राय है उनके बारे में? इसने सोचा कि न सुनने वाला कहेगा उसके पीछे नमाज जायज नहीं, उसका निकाह फिस्क हो गया, वो गुमराह हो गया, वो मरदूद हो गया, वो समा सुनता है। कादरी ने जानते क्या कहा, न इनकार भी कुनम न इनकार भी कुनम, मैं वो काम नहीं करता लेकिन उसका इनकार भी नहीं करता। तो पूछने वाले ने कहा ये कौन सी बात हुई, आप काम करते भी नहीं और काम को बुरा भी नहीं जानते, ये क्या बात हुई, समझाइए। तो उसने कहा देखो मैं कव्वाली इसलिए नहीं सुनता कि अभी तक मेरा दिल उसकी दलील से मुतमईन नहीं है। जिन दलाइल की बुनियाद पर कव्वाली सुनने की बात है वो दलीलें अभी मेरे दिल के लिए इत्मीनान का सबब नहीं बनी है। जिस दिन हमें इत्मीनान हो जाएगा तो हम सुनेंगे, जब तक इत्मीनान नहीं है नहीं सुनते। तो कहा उनके बारे में हम बदगुमान नहीं हैं,
بدگمان، برا سوچنے والا. میں ان کے بارے میں برا نہیں سوچتا، میں سوچتا ہوں کہ وہ اس لیے سنتے ہیں کہ ان کے لیے جو دلیلیں ہوگی اس سے ان کا دل مطمئن ہوگا، تب سنتے ہو. نکل کے ایک بات آئی. اب اس ایک بات کو میرے جانے کے بعد رٹ کے رکھنا. مسلمان سنی دوسرے سنی مسلمان کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا. بدگمانی سے بچو. سنی کے بارے میں بدگمان نہیں ہو. یہ ہاشمی دربار کا میسج ہے. دربار ہاشمیہ تم کو ایک پیغام دے رہی ہے. سنی کے بارے میں بدگمان نہیں ہو، ہے نا. قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہے، بعض گمان گناہ ہے. جب وہ میلاد پڑھ رہا ہے، خواجہ کیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، یا شیخ عبد القادر شیء للہ کہہ رہا ہے، اب اس کی سنیت پر کیا شبہ ہے نا. سنیت کوئی لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے. سنیت کسی بپوتی کا نام نہیں ہے. سنیت اجارہ داری کا نام نہیں ہے. سنیت کسی خاندانی موٹری کا نام نہیں ہے. سنیت ایک آفاقی عالمی برادری کا نام ہے جس کے الگ الگ ملک، الگ الگ علاقے، الگ الگ بستی میں الگ الگ رنگ ہے. وہ سب سنی ہے، سب سنی ہے، سب صحیح العقیدہ ہے، سب میلاد والے ہیں، سب بزرگوں والے ہیں، سب اولیاء والے ہیں، ہے نا. اب بات ختم کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف. میری تو رخصتی ہے، آج آپ کے ساتھ آخری رات ہے، اور ادریس مضبوط آدمی ہے کہ رو گئے. میں ذرا کمزور ہوں، روتا تو میں بھی ہوں، دکھا نہیں پاتا. مضبوط آدمی اپنے بازو کی مچھلیاں پھلا کے دکھا دیتا ہے، کمزور کپڑے کے اندر بازو پھلا لیتا ہے. روتا تو میں بھی ہوں. جیسی محبت، جیسا تعلق، جیسا ادب میں آپ کے اندر دیکھتا ہوں تو میں ایک الگ چیز محسوس کرتا ہوں. میں اس محسوس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگوں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں اور بہت پڑھنی باقی ہیں. جو کچھ پڑھا ہے وہ ابھی قطرہ ہے، سمندر باقی ہے پڑھنے کو. لیکن اس قطرے کے پڑھنے کے نتیجے میں ایک چیز ستاتی ہے کہ حضور کے صحابہ کیسے ہے نا. حضور کے صحابہ کیسے ہو، سرکار دو عالم پر کس طرح جانثار ہو، سرکار دو عالم کا ادب کیسا کرتے ہو، ان کے لیے ان کے دل میں کیسے جذبات ہو. حدیث کے پڑھنے سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار جس وقت تشریف فرما ہوتے تو سب کی نگاہیں نیچی ہوتی، کوئی سرکار سے آنکھیں چار نہیں کرتا. سرکار اگر کبھی نظر جھکاتے یا نظر موڑتے تو صحابہ جی بھر کے رسول اللہ کو دیکھتے. کتابوں میں تو دیکھا تھا، زمین پر نہیں دیکھا تھا. حدیث میں پڑھا کہ جس وقت سرکار دو عالم خطاب فرماتے تھے تو صحابہ سرکار دو عالم کے سامنے اس طرح بیٹھا کرتے تھے جیسے ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہو. اور چڑیا تبھی بیٹھتی ہے جب اس کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ جس چیز پر ہم بیٹھے ہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. زمین پر دیکھنے کی تمنا تھی.
سرکار دو عالم جب مدینے میں قدم رکھ رہے تھے تو صحابہ کا جو عالم تھا، کون صحابہ کا؟ ارے صحابی کا ڈیفینیشن تمہارے پاس کیا ہے؟ جس سے آپ پوچھو گے کہے گا جو حضور پر ایمان لایا ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو وہ صحابی ہے۔ تو مدینے کے 99% آدمی نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا، ہے نا؟ اور جب سرکار قدم رکھ رہے ہیں تو پورا دیوانہ ہے مدینہ، ہے نا؟ دیوانہ ہے مدینہ۔ یہ دیوانگی اس کو کہاں سے آئی؟ ارے بے وقوف، دیوانہ کہیں کتاب سے بنتا ہے؟ کتاب میں پڑھ کے کون کون دیوانہ ہوا ہے ذرا مجھے بتاؤ تو۔ ارے دیوانگی اللہ کا دیا ہے، اسے کتاب میں مت ڈھونڈو۔ کتاب میں تو دیوانے کی قدر بتائی گئی ہے، کتاب نہیں ملتی دیوانہ بننے کا نسخہ بتانے والی۔ کوئی کتاب کھوج کے دکھاؤ جس میں لکھا ہو دیوانہ بننے کا طریقہ، ہے نا؟ یہ تو بالکل ویسا ہی ہوا جیسے ایک گھر کا لڑکا ایک روز ایک کتاب لے کے گھر پہنچ گیا تو باپ نے پوچھا کون سی کتاب لائے؟ کہا با موبائل بنانے کا طریقہ والی کتاب لائے ہے۔ باپ نے سر پیٹ لیا، تو کتاب دیکھ کے موبائل بنائے گا؟ تب تو جتنا موبائل گھر میں سب برباد ہو جائے گا، ہے نا؟ دیوانہ بننے کا طریقہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اسی لیے کسی دیوانے سے یہ نہ پوچھو تیرے دیوانہ بننے کے پیچھے کون سی آیت ہے اور کون سی حدیث ہے۔ ارے حدیث اور قرآن اگر دیوانہ بناتی تو ارے بے وقوف تو دیوانہ ہو چکا ہوتا۔ حدیث اور قرآن تو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے ہاں دیوانے کی قدر ہے، یہ نہیں بتاتی کہ دیوانہ کیسے ہوتا ہے۔ مدینے کے لوگوں کو دیوانہ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ جانتے ہو دیوانگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کے، یا رسول اللہ میرے یہاں، یا رسول اللہ میرے یہاں قیام ہو، میرے یہاں رکا جائے، میرا مکان بڑا ہے، آنگن ہے، کمرہ ہے، حضور میرے یہاں، حضور میرے یہاں۔ اس سرکار دو عالم نے فرمایا میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ میری اونٹنی کو حکم دے دیا گیا ہے، جہاں ٹھہرنا ہے اللہ میری اونٹنی کو ٹھہرا دے گا، ہے نا؟ مامور ہے، مامور کہتے ہیں جسے حکم دیا جا چکا ہو، جسے معلوم ہو۔ سبحان اللہ، نبی کی غیب دانی پر سوال لگاؤ، یہاں اونٹنی کی غیب دانی ثابت ہو رہی ہے نا؟ اونٹنی کو معلوم ہے کہ نبی کا کجاوا کہاں اتارنا ہے نا؟ نبی کہاں اتریں گے یہ اونٹنی کو معلوم ہے نا؟ چوپائے کے علم سے نبی کے علم کو ملاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ارے یہاں تو چوپایا وہ ہے جیسا آدمی نہیں پایا جاتا۔ اونٹنی جا کے جہاں ٹھہری سب آپ کو معلوم ہے۔ میں صرف اس میں سے آپ کو بنگالہ سے تعلق دکھا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کا مکان چنا گیا، ابو ایوب انصاری کا مکان اونٹنی نے بیٹھ کے طے کر دیا کہ یہی مکان ہے جہاں نبی کو ٹھہرنا ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری اپنی قسمت پر رشک کر رہے ہیں، اے میری قسمت، اے میری قسمت، سرکار میرے مہمان اور میں سرکار کا میزبان، میرا آتی تھی فخر کونو مکان۔ سبحان اللہ۔ کہاں ٹھہرائے حضور کو؟ تو حضور کو اوپر والے کمرے میں ٹھہرائے کہ نیچے والے کمرے میں ٹھہرائے؟ سرکار اوپر والے کمرے میں، پہلی منزل پر،
سرکار نے کہا نہیں، لوگ آتے جاتے رہیں گے، تم کو تکلیف ہوگی، میں نیچے ٹھہروں گا، تم اوپر رہو۔ نیچے کے کمرے میں سرور کائنات، اوپر کے کمرے میں ابو ایوب انصاری، ہے نا۔ مدینے کی رات ٹھنڈی، رات میں پیاس معلوم ہوتی ہے، جاڑے میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ گرمی میں کبھی کبھی پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جاڑے میں کبھی کبھی رات لمبی ہوتی ہے، خشکی ہو جاتی ہے، پانی پیتا ہے۔ پانی پینے کی کوشش میں گھڑا الٹ گیا۔ اب گھڑا جب الٹا تو پانی فرش پر بہا، پانی فرش پر بہا تو سیدنا ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ ایسا لگا جیسے دم نکل جائے گا کہ کہیں یہ پانی رس کر سرکار دو عالم تک نہ پہنچ جائے۔ مٹی کی چھت، دو چھتا، مٹی کا دو چھتا، کھجور کے تنے رکھ کر مٹی لباڑا ہوا۔ اس فکر میں دیوانگی کیا کرے، سرکار نیچے ہے اور پانی گر گیا، اللہ کیا کرے؟ اپنی کمبل اٹھا کے پانی پر، اپنا لحاف اٹھا کے پانی پر، اور پورے پانی کو اس ٹھنڈی رات میں اپنے اوڑھنے کی کمبل اور لحاف میں سکھا دیا، ہے نا۔ رات بھر ڈر کے مارے پسینہ آتا رہا کہ ایک قطرہ بھی اگر ٹپک گیا ہوگا تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کتاب میں تو پڑھا تھا، زمین پر دیکھا نہیں تھا، ہے نا۔ میں بلا شبہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بنگال میں وہ رنگ دیکھا ہے جو حدیث میں پڑھی ہوئی اطلاعات کے لیے مثال اور نمونے کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ یہاں جیسا عاشق دیکھا، جیسا مرید دیکھا، جیسا چاہنے والا دیکھا، جیسا وارفتہ دیکھا، جیسا ادب دیکھا، جیسا اخلاق دیکھا، ویسا دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ اب آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے، جب اتنی صفت آپ کے اندر ہے تو ساری سنی دنیا کو جوڑنے کی صلاحیت بھی آپ کے اندر ہے۔ اگر بنگال میں یہ پھوٹ کامیاب نہیں ہوئی تو دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ بنگال کی زمین پر سنی سنی میں جھگڑا نہیں ہے، سنی اور سنی میں اتحاد ہونا چاہیے۔ امام اہل سنت آپ کے سامنے موجود، جو اپنے عمل اور اپنے قول سے اختلاف کو پنپنے نہیں دیتے، جن کا کام ہے ان کی خاموشی ہزار بلا کو ٹالتی ہے، سوچ سمجھ کر بولتے ہیں۔ آج کل اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو قائد ہے، جو لیڈر ہے، وہ پھٹ پھٹ بہت کرتا ہے، پھٹ پھٹ، ہے نا، جس کے نتیجے میں پھوٹ پھوٹ ہوتی ہے، پھٹ پھٹ کے نتیجے میں پھوٹ پھوٹ، ہے نا۔ قائد کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، لیڈر کو، نیتا کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ اگر لیڈر سمجھ کے بولے گا تو پیچھے چلنے والے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، ہے نا۔ اسی لیے بنگال اور اس بار کی سیرت کے 12 روزے جلسے کا یہ پیغام ہے کہ سنی ایک ہوں، سارے سنی ایک ہوں، خواجہ کے دیوانے ایک ہوں، ہے نا، خواجہ کے دیوانے ایک ہوں، غوث کے متوالے ایک ہوں، قادری، چشتی، نقشبندی، رضوی، اشرفی سب ایک ہوں، ہے نا، منینی ایک ہو، ابو العلائی ایک ہو، سب کو ایک ہونا ہے۔ یہ دو کرنے والا کون آ گیا؟ دو کرنے کی سازش نہیں چلے گی۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے غلاموں کی صفت بیان کر رہا ہے۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ غلام نبی کو کہتے ہیں۔ حضور تو نبی ہیں
تو ولی کون ہے؟ ارے بلال ولی ہے، ابو ذر غفاری ولی ہے، ابو ایوب انصاری ولی ہے، ابو بکر صدیق ولی ہے، عمر فاروق ولی ہے، عثمان غنی ولی ہے، علی ولی ہے نا؟ تو نبی کا غلام اللہ کا ولی ہے۔ اب ولی کی صفت کیا ہے؟ کہ جو محبت پر ڈٹا رہ گیا ہے نا۔ محبت میں بڑی شکتی ہے نا۔ محبت نہ ہو تو علم زیادہ دیر تک کام نہیں دیتا، بغیر محبت کے علم ڈبا دیتا ہے، اور محبت علم نہ ہو تب بھی عمل اور علم دونوں کھینچ لاتی ہے نا۔ حضرت موسیٰ نے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا اس قوم سے تم کو لڑنا ہے، یہ قوم متکبر ہے، گھمنڈی ہے، خدا کی منکر ہے، ظالم ہے، اس سے تم کو لڑنا ہے۔ امت نے پوچھا اے اللہ کے نبی کس سے؟ کہا اس سے۔ پھر پوچھا کس سے؟ کہا ارے اس سے لڑنا ہے۔ امت نے اس قوم کو دیکھا اور نبی کو دیکھا، اس قوم کو دیکھا اور نبی کو دیکھا، اور کہا آپ کیا بات کرتے ہیں، اس سے لڑیں گے نا؟ اور وہ بہت لمبا چوڑا ہے، ہم لوگ 5 فٹ کے ہیں، وہ 7 فٹ کا ہے، اس 7 فٹ کا آدمی 5 فٹ والے کو بال سے پکڑ کے اٹھا لے گا، ایک لات مارے گا تو 5 فٹ کا آدمی بال کی طرح رول کر جائے گا، ہے نا؟ کیا بات کرتے ہیں، اس سے ہم لڑ سکیں گے؟ اس کا ہتھیار زیادہ، اس کا میدان زیادہ، اس سے لڑائی کرنا آسان نہیں، ہم نہیں لڑیں گے۔ کاہے ایسا ہوا؟ ایمان تھا، محبت نہیں تھی۔ تو ایمان کے ساتھ اگر محبت نہ ہو تو ایمان بے جان ہے، اور ایمان میں اگر محبت ہے تو ایمان میں جان ہے نا؟ اور اللہ کے رسول نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان کی طرف اشارہ کیا، چلنا ہے، چلو۔ سینکڑوں لوگ ساتھ ہو گئے۔ جب سرکار دو عالم بدر کے میدان میں پہنچے تو کہا کہ اب تو جنگ ہوگی۔ کہا جنگ ہوگی؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنگ ہوگی؟ رسول اللہ نے کہا ہاں جنگ کے آثار ہیں۔ تو ایک صحابی لپکے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو جنگ کی سوچ کے نہ آئے تھے، ہاتھ میں صرف ڈنٹا ہے، لکڑی ہے، چھڑی ہے نا؟ حضرت آئے، امام اہل سنت آئے ہاتھ میں چھڑی لے کر، ویسے ہی ایک ڈنٹا لے کے ایک آدمی، ایک صحابی چلے آئے۔ کہا یا رسول اللہ اگر لڑائی ہوگی تو ہاتھ میں صرف ڈنٹا لے کے ہم چلے آئے۔ حضور نے کہا تو کیا ہوا، یہی ڈنٹا تیری تلوار ہے نا؟ اور اس صحابی نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، یہی ڈنٹا میری تلوار ہے نا؟ علامہ اقبال نے کہا بھی ہے کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر یعنی تلوار، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اگر مومن ہے تو اس کو تلوار کی ضرورت نہیں ہے، جو اس کے ہاتھ میں ہے اسی سے لڑ جائے گا۔ کاہے؟ اس لیے کہ محبت ہے۔ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ جو محبت ہے یہ بڑی کار فرمائی اس کے اندر ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی توانائی ہے۔ اور یہ محبت کیا کراتی ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، چاہے ہاتھ میں ہتھیار ہو یا نہ ہو، 313 کے مقابلے میں 1000 کیوں ہو، رہا کرے، ہم کافی ہیں اس لیے کہ میرے پاس محبت کا ہتھیار ہے۔ اور جب ڈٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ اترتے ہیں، اور ملائکہ اتر کے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے اترتے ہیں، کس پر؟ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے
اور محبت کر کے محبت کے ساتھ ڈٹ جانے والے پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے اتر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون۔ مت ڈرو، مت گھبراؤ، جنت تو تمہارے ہی لیے بنی ہے، جنت تمہاری ہے نا۔ محبت کرنے والا ڈرا جا رہا ہے نا، محبت کرنے والا ڈرتا ہے نا، اس میں ڈر بھی ہوتا ہے، ہاتھ باندھے کھڑا ہے نا۔ میں دیکھتا ہوں حضور کے سامنے ہاتھ باندھے لوگ کھڑا رہتا ہے، کاہے؟ ایک دم ڈرا ہوا، کاہے کو ڈرتا؟ حضور ذبح کر دیں گے، حضور قتل کر دیں گے، حضور کھال کھچوا دیں گے، حضور دربار سے نکال دیں گے۔ ارے نہیں بے وقوف، تم محبت کرنے والوں کا ڈر نہیں جانتے ہو۔ محبت کرنے والا کس بات سے ڈرتا؟ اس لیے نہیں کہ گردن کٹ جائے گی، محبت کرنے والا اس لیے ڈرتا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں کہیں وہ غصہ نہ ہو جائے، کہیں میری محبت داغدار نہ ہو جائے، اس لیے ڈرتا ہے نا۔ تو جب ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ جا کے کہہ دو اللہ تخافوا، مت ڈرو، تیری محبت پر اللہ نے قبولیت کی مہر لگا دی ہے۔ مت ڈرو اے محبت کرنے والے، مت ڈرو۔ جو محبت کر رہا اس کو ڈرنا کہاں ہے؟ فرشتے آ کے بولتے ہیں، لیکن محبت بڑی غیرت والی ہوتی ہے، کسی کے کہنے سے محبت کرنے والا ڈرنا چھوڑتا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تتنزل استعمال کیا ہے۔ ایک فرشتہ کہہ کے ہٹا، دوسرا اتر گیا، دوسرے نے بھی آ کے کہا اے محبت کرنے والے ڈرو مت، وہ ہٹا تو تیسرا اتر گیا، اور اس نے کہا اے محبت کرنے والے ڈرو مت، لیکن محبت کرنے والا ڈر رہا ہے، چونکہ مسلسل ڈر رہا ہے اس لیے کہنے والا بھی اتر رہا ہے۔ اللہ تخافوا، اللہ تخافوا، اللہ تخافوا، اللہ تخافوا، ڈرو مت، ڈرو مت، ڈرو مت، ہے نا۔ اور جب فرشتے نے یہ سب بات کہہ دی تو فرشتے نے سوچا کہ اللہ کا پیغام تو پہنچا دیا، ذرا اپنی بات بھی کہہ دے۔ تو فرشتے نے اپنی جانب سے کہا نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم چاہتے تھے کہ اللہ ہم کو دوست بنائے، اللہ ہم کو اپنی محبت دے، ہم کو تو نہ ملی، تم کو مل گئی، تو اللہ کے دوست نہ صحیح، ذرا میرے کو تو دوست بنا لو کہ ہم دنیا میں کہہ سکے، آخرت میں کہہ سکے، آسمان پر کہہ سکے کہ اللہ کے دوست نہ صحیح تو اللہ کے دوست تو ہیں، ہے نا۔ پتہ چلا کہ اولیاء اللہ پر فرشتے اتر کے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی، اے بایزید، اے فرید الدین عطار، اے شاہ امانت، اے قاضی احسن الزمان، اے عبد النبی، اے ملا بیس بھنڈاری، اے مخدوم احمد اللہ بھنڈاری، آپ اللہ کے ولی ہیں، ذرا میرے بارے میں بھی کہہ دیجئے نا کہ ہم دوست ہیں آپ کے، میری دوستی قبول کر لیجئے۔ فرشتہ کہتا ہے میری دوستی قبول کر لیجئے، تاکہ اللہ کے ہم کہہ سکے کہ اللہ تیرے دوست نہ صحیح تیرے دوستوں کے دوست تو ہیں۔ ولی کی آخری بات سن کے بات ختم۔ ولی لڑاتا نہیں، ولی ملاتا ہے، ولی جوڑتا ہے، ولی ایک کرتا ہے، ولی دو نہیں کرتا، ولی ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ ولی وہ ہے جہاں پر آ کے ساری دھارائیں مل جاتی ہیں، کل کا بچھڑا ولی کے قدموں میں مل جاتا ہے۔ کوئی بھاگ جائے تو ولی کے پاس جاتا ہے کہ واپس آ جائے، کوئی بچھڑ جاتا ہے تو ولی کے پاس جاتا ہے کہ مل جائے۔ بیوی بھاگ گئی شوہر ولی کے پاس، شوہر بھاگ گیا بیوی ولی کے پاس، بھائی بھاگ گیا ولی کے پاس، بیٹا بھاگ گیا ولی کے پاس، باپ بھاگ گیا ولی کے پاس، نیکی بھاگ گئی ولی کے پاس۔ حضور نیکی بھاگ گئی ہے، برائی ہے،
ولی نے کہا آ جاؤ، نیکی کو بھی پلٹا دیں گے، ہے نا؟ تو ولی توڑتا نہیں جوڑتا ہے۔ اپنے شیخ کو پہچانو، شیخ جوڑنے والا ہے۔ سنیت یہاں پائی جاتی ہے، سنیت کا مرکز یہ ہے، امام اہل سنت یہ ہے۔ توڑنے والا سنی نہیں ہو سکتا، جوڑنے والا سنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔